السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ہوں آپ کا دوست ذکاءاللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت TZC کمپیوٹر یوٹیوب چینل۔ دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کورل ڈرا کے چند ٹولوں کے بارے میں پڑھا تھا، جن کا نام اٹریکٹ ٹول، سمود ٹول اور روغن ٹول اور اسی طریقے سے ایک اور ٹول تھا۔ بہرحال آج ہم کروپ ٹول کی کیٹیگریز میں اس کے فلے آؤٹ میں جو ٹول ہیں وہ پڑھنے والے ہیں۔ کل جو پڑھے تھے وہ شیپ ٹول کے کیٹیگری میں تھے، اس کی فلے آؤٹ میں تھے، جن میں سے اٹریکٹ ٹول، ریپل ٹول، سمود ٹول اور روغن ٹول تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے کروپ ٹول بھی پڑھا تھا۔ کروپ ٹول میں ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی، لیکن چونکہ اس کا فلے آؤٹ آج ہم پڑھنے والے ہیں، اس لیے اس کے فلے آؤٹ میں جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم کروپ ٹول کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا کام ہے، تاکہ ہمارا کیا ہوا کام دہرایا جا سکے۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک پکچر پلیس کریں گے، امپورٹ کریں گے۔ ان دونوں کا معنی ایک ہے، آپ کچھ بھی معنی لے سکتے ہیں۔ مثلا دوستو میں یہاں سے ایک پکچر لے رہا ہوں، اس کو میں وہاں جا کے کورل ڈرا میں پلیس کرتا ہوں۔ جیسے میں نے اس کو پلیس کیا، F4 بٹن کے ساتھ میں اس کو سامنے لے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ سکے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اب ہم آن کریں گے کروپ ٹول کو۔ جیسے ہم آن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ جو ہمارا سرکل ہے اس کی شکل یوں ہو جاتی ہے۔ کہیں بھی ہم اس کو ڈراپ کر کے کسی بھی مخصوص حصے کو نکال سکتے ہیں۔ ڈراپ کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ لیفٹ بٹن کلک کریں، یعنی ماؤس پہ کلک کریں۔ لیفٹ بٹن کلک کرنے کے ساتھ آپ ڈرا کرتے کرتے وہاں تک لے جائیں، اس ایریے کو اندر کر لیں جو ایریا آپ کو چاہیے۔ مثلا مجھے یہ انگلش لینگویج کورس کی جو معلومات ہیں یہ چاہیے تھیں، میں نے اس پہ آ کے ڈرا کر کے چھوڑ دیا۔ جیسے میں نے چھوڑا تو اس نے مجھے ایک باکس دیا جس میں یہ کہتا ہے آپ اپنی مزید بھی سیٹنگز کر سکتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں، بڑا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سائڈوں سے پکڑ کے اس کو چھوٹا کر دیا، کیونکہ مجھے صرف اور صرف انگلش لینگویج کا جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ چاہیے۔ تو میں اس کو مزید چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں سے بھی۔ جیسے میں اس کو چھوٹا کر کے انٹر بٹن پریس کرتا ہوں، یہ باقی کے حصے کو غائب کر دیتا ہے اور سلیکٹ کیا ہوا حصہ ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ اب اس سلیکٹ کیے ہوئے حصے کو آپ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت ساری دکانوں پہ جا کے پکچرز بنوائی ہوں گی، اپنی پکچرز بنواتے ہیں بندہ، تو وہ لوگ اتنی زیادہ پکچر ایک صفحے پہ کیسے لے کے آتے ہیں؟ تو دوستو ان کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے پکچر لانے کا وہ یہی ہے۔ یہاں پکچر کو رکھا، یہاں سے پکڑ کے ساتھ میں ایک کاپی کر دی۔ یہاں میں رائٹ بٹن کے ساتھ کاپی کر رہا ہوں۔ کاپی کرنے کے بعد کنٹرول R پریس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے 3 کاپیاں مزید ہو چکی ہیں۔ اس طریقے سے ہم کنٹرول R پریس کرتے جاتے ہیں، ہمارے پاس مزید کاپیاں ہو جاتی ہیں۔ ان سب کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یوں پکڑ کے ان کو نیچے رکھ لیتے ہیں۔ نیچے رکھتے ہی رائٹ بٹن کے ساتھ کاپی کر دیتے ہیں۔ جیسے کاپی کی، کنٹرول R کرتے جاؤ، یہ مختلف آپ کے پاس پکچرز بن گئی ہیں۔ چونکہ میں نے اس کو نیچے رکھتے وقت اس چیز کا خیال نہیں رکھا تھا کہ یہ بالکل اوپر والے کے برابر ہے یا نہیں، اس لیے یہ پکچر سائڈ پہ ہو گئی ہیں۔ آسان طریقہ ہے، کنٹرول A کریں، یعنی ان تمام کو سلیکٹ کریں۔ کنٹرول A کرنے کے بعد جیسے یہ تمام سلیکٹ ہو گئیں، آپ انٹر کر دیں تو یہ بالکل ایک ہی جگہ پہ آ جائیں گی، اور آپ کنٹرول Z کر کے سینٹر کریں گے تو یہ ایک جگہ پہ آ جائیں گی یوں۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنی جگہ پہ لانے کے لیے یہ ایک جگہ پہ آ گئی ہیں، یہاں سے پکڑیں ان کو سب کو، یوں اس سائڈ پہ رکھ کے برابر سے چھوڑ دیں، رائٹ بٹن کلک کر کے کاپی کر لیں، کنٹرول R کر دیں، یہ ہمارے پاس بہت ساری پکچرز تیار ہو گئی ہیں۔ تو دوستو یہ ہے کراپ ٹول کا مطلب، یعنی کسی بھی پکچرز میں سے، کسی بھی آبجیکٹ میں سے آپ کسی بھی مخصوص حصے کو کراپ ٹول کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اور باقی کو ختم کر سکتے ہیں۔ دوستو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگا آپ کو۔ اب چلتے ہیں کراپ ٹول کے فلے آؤٹ میں موجود دیگر ٹول۔ سب سے پہلے پڑھیں گے ہم نائف ٹول کے بارے میں۔ نائف مطلب چھری، کاٹنے والی چیز، چاقو، کوئی سی معنی مراد لے سکتے ہیں آپ۔ ہم یہاں سے ایک ریکٹینگل ڈرا کریں گے تاکہ ہم اپنے ورک کو دکھا سکیں کہ ہمارا ورک، یہ ہمارا نائف ٹول کیسے ورک کرتا ہے۔ دوستو آپ لوگوں کے سامنے یہاں ایک ریکٹینگل ڈرا ہو چکا ہے، ایک باکس تیار ہو چکا ہے۔ اب جاتے ہیں ہم کہ نائف ٹول کے استعمال کریں، تو نائف ٹول اوپن کرنا ہے آپ نے۔ نائف ٹول اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک چاقو سا، ایک چھری سا یا ایک کٹر جو بھی کہا جائے وہ ایک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ہمارا جو
سرکل ہے اس شکل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس کو باکس کے اوپر آ کے کہیں بھی رکھتے ہیں، باکس کے ایک سرے پہ رکھتے ہیں، ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، تو یہ اپنی شکل یوں بنا لیتا ہے، یعنی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، کاٹنے کے لیے فل ریڈی ہے، تیار ہے۔ یہاں آ کے آپ اس کو سمپلی ایک مرتبہ کلک کریں اور اس کو پکڑ کے دوسری جگہ لے جائیں۔ جیسے دوسری جگہ جائیں گے یہ وہاں بھی اس طرح سیدھا کھڑا ہو جائے گا، سمپلی وہاں کلک کریں۔ اس نے اب آپ کے لیے اس حصے کو الگ کر دیا اس باکس سے۔ اس طریقے سے آپ اس کو بھی پکڑیں، کہیں اور سے یہاں کلک کریں، کلک کرنے کے بعد کہیں اور لے کے جا کے وہاں کلک کریں۔ ایسے ہی آپ یہاں سے کاٹنا چاہتے ہیں نیچے سے، یہاں کلک کریں، اس کو پکڑ کے یہاں لے آئیں، یہاں کلک کریں، اس نے کاٹ دیا۔ اس طریقے سے آپ یہاں سے کاٹنا چاہتے ہیں، اس کو یہاں سے پکڑیں، یہاں آ کے یہاں تک اس کو کاٹ دیں۔ دوستو یہ مختلف باکس بن چکے ہیں، اس نے کاٹ دیا ہے، مختلف حصوں میں اس باکس کو تقسیم کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے، یہ تو محض ہمیں لکیریں نظر آ رہی ہیں، تو آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں سے اس کو پکڑو الگ کرو، اس کو پکڑو الگ کرو، اس کو پکڑو الگ کرو، اس کو پکڑو الگ کرو۔ تو دوستو یہ ہے سب حصوں کو اس نے الگ الگ کر دیا۔ ہم اس میں الگ سے اپنا کلر یوز کر سکتے ہیں، الگ سے ان میں اپنا ورک کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے اس کو یہ کلر دے دیا، اس کو میں نے یلو کلر دے دیا، ایسے اس کو میں نے بلو کلر دے دیا، اس کو میں نے کوئی اور کلر دے دیا، مثلا یہ کلر دے دیا، اور اس کو میں دے دیتا ہوں وائٹ کلر۔ اب ہم ان تمام کو سلیکٹ کرنے کے بعد ان کی آؤٹ لائن ختم کریں اور اپنے مقصد کا جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی میں نے ان کا آؤٹ لائن ختم کیا، جیسے میں نے آؤٹ لائن ختم کیا تو یہ ہمارے پاس یوں کچھ ہو گیا۔ آپ کہیں گے یہ والا حصہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، چونکہ اس حصے میں کلر ہی سفید ہے۔ جب کلر سفید ہے تو آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ تو دوستو ہم اس حصے کا کلر مزید چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ یہ دیکھیں جی ہمارا وہ حصہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنے لگ گیا، کیوں کہ ہم نے اس میں کلر چینج کر لیا ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھ لیا یہ ہے نائف ٹول کا استعمال۔ ہم واپس جاتے ہیں کنٹرول ایک کے ساتھ، اس کو سب کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اگلا کام کر سکیں، ہم اگلے ٹول کو سمجھ سکیں۔ دوستو نائف ٹول کو استعمال کرنے کے لیے بھی نائف ٹول کے بعد جو ہمارا ٹول ہے وہ ہے ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول، ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ۔ تو ہم یہاں سے ایک باکس تیار کرتے ہیں، یہ ہم نے ایک باکس ڈرا کر لیا، اس کو ہم پکڑ کے تھوڑا سا یوں رکھتے ہیں تاکہ اس میں ہم ورک کریں تو آپ کو اچھے سے نظر آ جائے۔ ورچوئل کا جو سب سے اچھا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حصے کو آپس میں ملا سکتے ہیں، کسی بھی حصے کو آپ ایک کر سکتے ہیں۔ مثلا جیسے میں یہاں سے ایک اور ایلپس ڈرا کر لیتا ہوں، ایلپس ڈرا کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی ہمارا ایلپس یہاں آ گیا۔ اب میں چاہتا ہوں جی یہ درمیان والا جو دو لائنیں ہیں نا یہ ختم ہونی چاہیے، یہ یہاں اچھی نہیں لگ رہی۔ تو آپ آسان طریقہ یہ ہے آپ وہاں جائیں اور جا کے ورچوئل ٹول کو آن کریں۔ جیسے آپ ورچوئل ٹول کو آن کرتے ہیں لیفٹ بٹن کلک کریں، یعنی ماؤس کو کلک کریں، ماؤس پہ کلک کریں، کلک کر کے آپ یوں ڈرا کریں۔ جیسے آپ ڈرا کریں گے یہ درمیان کی جو دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ختم کر دے گا۔ دیکھیے جی یہ ہے لائنیں ختم ہو گئی، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو باکس ہے، یہ جو حصہ ہے یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ آپ اس میں اگر کوئی کلر فل کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے۔ مثلا دیکھیں میں یہاں بلو کلر کرنا چاہتا ہوں تو یہ کہہ رہے جی نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے دوستو، یہاں ایک اور ٹول ہے جسے کہتے ہیں سمارٹ فل ٹول۔ آپ اس کو کلک کریں، یہاں آ کے جیسے کلک کریں گے آپ کے پاس ایک اور چیز تیار ہو جائے گی، ایک اور باکس تیار ہو جائے گا۔ مثلا دیکھیں اس کو میں ختم کر دیتا ہوں، اس کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں، اور یہ ہے ہمارے پاس وہ باکس جو ہم نے سمارٹ فل کے ذریعے حاصل کیا۔ اب اس میں آپ کوئی سا بھی کلر کر سکتے ہیں، کلر یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں دوستو یہ تھا ہمارے ورچوئل سیگمنٹ ٹول کے کام۔ اب ہم واپس جاتے ہیں ایک مرتبہ پھر، اور پھر دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو اگلا ٹول ہے اس کا استعمال کہ وہ ہمیں کیا کچھ دینے والا ہے۔ دوستو ہمارے پاس یہ ایک باکس ہے، اس باکس میں آپ مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں اسی ٹول کے ذریعے جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے، لیکن جو اگلا ٹول ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں۔ مثلا اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں ایک ریکٹینگل اور ڈرا کرتا ہوں۔ مثلا یہ دیکھیں یہ میں نے ریکٹینگل ڈرا کر لیا،
اس کی میں یہاں سے اس کو اٹھا کے ادھر رکھ کے کاپی کر دیتا ہوں اور کنٹرول آر کر کے میں یو لائن میں بہت ساری اس کی کاپی لے لیتا ہوں. یہ اس کی بہت ساری کاپی ہو گئی ہیں. اور یہاں سے میں ایک اور ریکٹینگل ڈرا کرتا ہوں. مثلا یہ دیکھیں, اس کو میں یہاں لے آتا ہوں. یہ یہاں آ گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سائڈوں پہ لگی ہیں نا, یہ 1 منٹ میں اس کو تھوڑا سا جو ہماری نیچے والی چیز ہے اس کو برابر کر لوں تاکہ ہمیں جو چیز ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمیں آسانی سے حاصل ہو جائے. تو دیکھتے ہیں جی, یہ برابر ہو گئی ہیں. اب میں یہاں سے ایک مرتبہ دوبارہ سے ریکٹینگل ڈرا کرتا ہوں تاکہ ہم اپنا ورک کر سکیں, اپنا کام کر سکیں. تو یہ دیکھیں دوستو, میں نے یہاں پہ ایک اور ریکٹینگل ڈرا کر لیا ہے. جیسے میں اس کو ریکٹینگل ڈرا کر لیتا ہوں, اب میں چاہتا ہوں یہ جو درمیان میں لائنیں ہیں نا, یہ کہیں ہونی چاہیے اور کہیں ختم ہونی چاہیے. مثلا یہاں 2 ہیں تو یہاں 2 نہیں ہونی چاہیے, یہاں ہے تو یہاں نہیں ہونی چاہیے. تو سمپلی آپ نے کون سا ٹول استعمال کرنا ہے, ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول. تو دیکھیں یہاں سے جیسے ہم اس کو ادھر ڈرا کریں گے یہ درمیان کی لائن کو ختم کر دے گا, ایسے یہاں ڈرا کریں گے درمیان کی لائن کو ختم کر دے گا. سوری, تھوڑا سا زیادہ ڈیلیٹ کر دیا ہم نے. یہ دیکھیں کس نے ختم کر دیا. ایسے یہاں سے اس کو ختم کر دیں, یہاں سے اس کو ختم کر دیں اور یہاں سے اس کو ختم کر دیں, تو آپ کے پاس ایک ڈیزائن تیار ہوگا. آپ اسی طریقے سے چاہتے ہیں یہ والے جو حصے ہیں یہ ایک ہو تو ایک نہ ہو, چلو ایک ہے تو ہم ایک کو ختم کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ سمپلی اس پہ ڈرا کریں اور اس کو ختم کر لیں. مثلا یہ دیکھیں جی, ایسے ہی یہ دیکھیں, ایسے ہی یہ دیکھیں, ایسے ہی اس کو بھی پکڑ کے یوں ڈیلیٹ مارو. دیکھو جی, یہ اب اس طرح کے آپ کوئی سی بھی شکل بنا سکتے ہیں اس ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول کے ساتھ. اب چلتے ہیں ہم اگلے ٹول کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے اگلے ٹول کا استعمال کیا ہے. اگلا ٹول کون سا ہے ہمارے پاس, وہ ہے اریزر ٹول. یہ اریزر ٹول آپ کے باکس میں یا آپ کی پکچر میں, آپ کے آبجیکٹ میں کسی بھی حصے کو اریز کرتا ہے, یعنی وہاں کے حصے کو ختم کر دیتا ہے. تو ختم کیسے کرتا ہے جی, اب ہم یہاں سے ایک مرتبہ پھر ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں, اس کو ایک کلر دے دیتے ہیں, پھر اس کی ایک کاپی لے لیتے ہیں. کاپی لینے کے بعد اس پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس کا کلر ہم یلو کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم اپنا ورک کریں تو ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم کیا ورک کر رہے ہیں. تو دوستو اب ہم یہاں سے لیں گے اریزر ٹول کو. جیسے ہم اریزر ٹول پہ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ یوں شکل ہو جاتی ہے. چونکہ یہ بہت چھوٹی ہے ہم اس کو بڑا کر لیتے ہیں. دیکھتے ہیں جی یہ کیسی شکل ہے, تو یہ ایک گول دائرے کی شکل ہے. یہ دیکھیں, اس کا کام بھی ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں جی کیا کام ہے. ہم یہاں پہ 50 کر لیتے ہیں, چلو 5. یہاں یہ دیکھیں, اس سے بھی آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس سائز متعین ہے اور اس کو آپ مختلف شکلیں بھی دے سکتے ہیں, صرف سائز متعین نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں یہ ہے, آپ یہاں کے کلک کریں تو آپ کے پاس یہ باکس کی صورت بن جاتی ہے. کوئی سی بھی آپ شکل کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال ہم چونکہ اسی کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس راؤنڈ نب ہے. اوکے, یہاں آپ کلک کریں, اس کو پکڑ کے کھینچ کے لے جائیں یہاں کلک کر دیں. ایسے ہی یہاں کلک کریں ایک مرتبہ اور اس کو پکڑ کے لے آئیں یہاں کلک کریں. دیکھیں جی آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے. ایسے ہی یہاں کلک کریں, پکڑ کے کھینچ کے لا کے یہاں نیچے رکھ دیں. تو یہ اب آپ کے سامنے ایک سٹار سا تیار ہو گیا. اس طریقے سے آپ بہت مختلف چیزیں تیار کر سکتے ہیں. اب آپ حقیقت میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس چیز تھی اس نے درمیان کے حصے کو ختم کر دیا. اس کے یہ دیکھیں یہ والے حصے اس نے اریز کر دیے, یعنی مٹا دیے ہیں. دوستو امید ہے آپ نے آج کے تمام ٹول اچھے سے سمجھ لی ہوں گے. اگر نہیں سمجھ آئی ہوں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی اس پرابلم کو سالو کر سکوں. واٹس ایپ گروپ میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آخری گزارش یہ ہے, اگر ویڈیو اچھی لگی, پسند آئی, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے یوٹیوب چینل سے تمام امت کا فائدہ ہو سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.